بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا طارق بن زیاد فاتح اندلس کا دوسرا باب شروع ہوا جاتا ہے۔ دوسرا باب کا عنوان ہے عجیب خواب۔ ہر مسلمان موسیٰ اور دوسرے اراکین سلطنت خوب جانتے تھے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک جس قدر رحم دل، فیاض اور سخی ہے، اسی قدر بھی چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی مسلمان کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے اور اس کے ہمسایہ بادشاہوں میں ناچاکی نہ ہو۔ تمام ممالک میں امن و امان قائم رہے۔ جس زمانہ میں بلاد مغرب کے وائسرائے موسیٰ بن نصیر تھے، اسی زمانہ میں بلاد مشرق کے وائسرائے حجاز بن یوسف سکوہ تھے۔ یہ عراق میں رہتے تھے اور موسیٰ افریقہ میں۔ موسیٰ کو معلوم تھا کہ ہندوستان کے چند خود سر راجاؤں نے جزیرہ سرندیب لنکا سے آنے والے مسلمانوں کو قید کر لیا ہے، اور حجاز بن یوسف سکوہ نے خلیفہ سے ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت لی ہے۔ ان کو یہ خیال تھا کہ خلیفہ ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت دے دیں گے، کیونکہ وہاں مسلمان قید میں تھے، مگر اندلس پر یورش کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کا کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ آپس میں عیسائیوں میں مناقشات تھی۔ تاہم انہیں کچھ امید تھی، اور اسی امید پر ہی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ افریقہ سے یہ اقوام میں ہوا تھا کہ راجہ داہر نے لنکا سے آنے والے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا۔ حجاز نے خلیفہ ولید سے اجازت لے کر محمد بن قاسم کو، جس کی عمر تقریباً 18 برس کے قریب تھی، اس مہم پر بھیجا تھا۔ اس نوجوان فاتح نے ہندوستان میں داخل ہو کر تمام سندھ کو فتح کر دیا تھا۔ اگر آپ نے اس کا مفصل حالات دیکھنے ہو تو صادق صدیقی کے مشہور ناول محمد بن قاسم کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اندلس جاتے ہوئے راستے میں سمندر پڑتا تھا، اور سمندر کو بغیر جہازوں کے عبور کرنا غیر ممکن تھا۔ تمام روم نے افریقہ کو اندلس سے جدا کر دیا تھا، اور مسلمانوں نے اس وقت تک بحر روم میں جہاز رانی نہ کی تھی جب تک اندلس پر چڑھائی کرنے کا ارادہ تھا۔ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ جہاز تیار کیے جائیں اور روم کو عبور کیا جائے۔ چنانچہ موسیٰ نے جہاز تیار کرانے شروع کیے، اور مسلمان جہاز بنانا کیا نہیں جانتے تھے، وہ سب کچھ جانتے تھے، مگر اب تک ضرورت لاحق نہ ہوئی تھی۔ صرف 4 جہاز تیار کیے گئے تھے، جو کہ اس قدر بڑے تھے کہ ان میں ہر ایک میں 2000 آدمی اور ان کے کھانے کے لیے 15-20 روز کا سامان آسانی سے آ سکے۔ جنگ پر جانے کی ہر مسلمان کی خواہش اور تمنا تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتنے آدمی بھیجے جائیں گے اور ان کا افسر کون ہوگا۔ البتہ جہاد کے شائقینوں نے ابھی سے جہاد پر جانے کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دی تھیں۔ جو تجربہ کار تھے اور مختلف برائیوں اور شر اور جو مختلف جنگوں کی قیادت کر چکے تھے، انہوں نے افسری کے لیے کہا اور کوشش کرنا شروع کر دی۔ تاہم لوگوں کا یہ خیال تھا کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کی سرکردگی میں یہ مہم روانہ کریں گے، مگر موسیٰ چپ تھے، اور اسی لیے یقینی طور پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مگر جب سے مسلمانوں کو اندلس کے بادشاہ رازرک کی عشرت پرستانہ زندگی کے واقعات معلوم ہوئے تھے، وہ اس سے بہت ناخوش ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ جلد سے جلد اس کو بدکاری اور بو الہوسی کی سزا دیں۔ مسلمان نہ خود بدکار تھے اور نہ ہی دوسروں کو بدکار دیکھنا پسند کرتے تھے، گویا وہ نیکوکاری کے ٹھیکیدار تھے اور چاہتے تھے کہ ساری دنیا ان جیسی نیک رہے۔ بدکاری اور بدامنی کا دنیا جہان سے نام تک باقی نہ رہے۔
ایک روز موسیٰ دیوان میں بیٹھے تھے۔ اس وقت ان کے پاس کئی معزز اشخاص مثل علی بن ربیع، حیات بن تیمی، ابن عبداللہ، ایوب اور عبدالعزیز وغیرہ بیٹھے تھے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی وقت لشکر کی قیادت کر چکے تھے، نہایت مشہور اور شجاع لوگ تھے۔ علی نے دریافت کیا، آپ نے اس مہم کی افسری کے لیے کوئی شخص تجویز کر لیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، ہاں کر لیا ہے کہ اس کا نام سنتے ہی آپ بھی اس کی تائید کریں گے۔ عبدالعزیز: حضرت میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے۔ موسیٰ: خواب؟ کیا دیکھا ہے تم نے؟ عبدالعزیز نے اپنا خواب بیان کرنا بھی شروع نہ کیا تھا کہ کونٹ جولیون اور اشبیلا کا اسقف دونوں آ گئے۔ یہ دونوں کیروان میں ہی مقیم تھے اور اکثر موسیٰ کے پاس آتے رہتے تھے۔ لیک سلیک کے بعد جب وہ بیٹھ گئے تب موسیٰ نے عبدالعزیز سے کہا، ہاں بیٹا، تم اپنا خواب بیان کرو۔ عبدالعزیز: میں نے دیکھا کہ میں بحری سفر کر رہا ہوں اور بہت ساتھ میرے آدمی ہیں۔ ہم سب ایک سرسبز پہاڑ پر جا کر اترے اور پہاڑ کو عبور کر کے بہشت زالہ میدانوں کو طے کرنے گئے۔ اس نواح میں ہزاروں لاکھوں چڑیاں تھیں جو ہمیں دیکھتے ہی اڑ جاتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ ہمیں چونچیں بھی مارتی تھیں، مگر جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو وہ اڑ جاتی تھیں یا بھاگ جاتی تھیں۔ میدانوں کے بعد ہم نے آبادیاں بھی دیکھیں، وہ نہایت خوبصورت اور خوشنما تھیں۔ ایک جگہ جب ہم پہنچے تو ہمارے سامنے ایک چوڑا دریا آ گیا۔ اس دریا پر ایک اونچا پل باندھا ہوا تھا جو نہایت شاندار، مضبوط اور خوبصورت تھا۔ اس کے دروازے جن میں سے دریا بہہ رہا تھا، اس کی محرابیں بہت اونچی اونچی تھیں۔ میں نے آج تک کسی دریا کے اتنے اونچے دروازے نہیں دیکھے۔ ہم نے پل کے ذریعے سے دریا کو عبور کیا اور ایک خوشنما وادی میں پہنچے۔ اس وادی میں بہت سے کھنڈر تھے اور ان کھنڈروں میں ایک نہایت اونچا تھا، اتنا اونچا کہ اس کے نیچے کھڑے ہونے سے اس کا سر نظر نہ آتا تھا۔ ہم سب لوگ اس بت کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اس کی پشت کی طرف سے چند عورتیں آئیں، نہایت خوبصورت تھیں اور ریشمی پوشاکیں پہنی ہوئی تھیں، ایسے زیورات پہنے ہوئے تھے جو کہ جواہرات جس میں جڑے ہوئے تھے۔ لیکن ان کے درمیان جو عورت تھی وہ ان سب میں سب سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی، نیز اس کی پوشاک بھی ان سب سے زیادہ بیش قیمت اور موتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے زیورات موتیوں اور جواہرات کے تھے، مگر وہ ایک توق پہنے ہوئے تھی جس میں یاقوت جڑے ہوئے تھے اور نہایت بیش قیمت اور چمکدار تھے۔ اس کی چمک سے اس عورت کے رخسار دمک رہے تھے اور اس کا چہرہ چاند سے زیادہ جگمگا رہا تھا۔ اس عورت نے میری طرف کچھ اشارہ کیا، میں اس کے پیچھے چل دیا۔ جب ہم بت سے ذرا فاصلے پر پہنچ گئے تو وہ عورت اس کے ساتھ والیاں چونک پڑیں۔ میری آنکھ کھل گئی۔ موسیٰ، اسقف، کونٹ جولیون نیز تمام لوگ خاموش بیٹھے حیرت بھری نظروں سے عبدالعزیز کو دیکھ کر خواب سن رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوا تو موسیٰ نے کہا، عجیب خواب دیکھا ہے تم نے جولیون۔ ہاں، عجیب خواب ہے۔ ذرا ایک بات تو بتائیے، جو آپ کبھی اندلس میں گئے ہیں؟ عبدالعزیز نے کہا، کبھی نہیں گیا۔ موسیٰ، آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ جولیون، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ اندلس ہی کی سرزمین کے متعلق ہے۔ موسیٰ، کہ وہاں کی پہاڑ اور میدان زیادہ سرسبز ہیں؟ جولیون، جی ہاں، حقیقت میں اندلس بہشت کا نمونہ ہے۔
قدرت نے دنیا کے مختلف حصوں میں جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب اندلس کو بخش دی ہیں۔ وہ پھلوں کی بہتاب اور آسمان کے پھل ہر قسم کے ہر لحاظ سے ملک کے ہر حصے میں موجود ہیں۔ آب و ہوا کی عمدگی کے خیال سے عرب کا نخلستان، میووں کی بکثرت پیداوار اور تازگی کے اعتبار سے حجاز ہے، زمینی زرخیزی اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کے انداز سے ہندوستان ہے، بیش قیمت کانوں کے باعث کے لیے نیز سمندر کے ساحلوں کی خشکتا اور فائدہ رسانی میں عدن ہے۔ موسیٰ، آپ نے اس کی بڑی تعریف کر ڈالی۔ جولین، وہ ملک تعریف کے قابل ہے، مگر آپ کے صاحبزادہ نے جو خواب دیکھا ہے اس نے مجھے بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ کیوں؟ موسیٰ، جولین، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اندلس نہیں دیکھا، مگر خواب میں اندلس پہنچ گئے۔ جس بت کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ مریڈا کے کھنڈروں میں نہایت مشہور ہے۔ اس کا نام گلیشیا ہے۔ دنیا بھر میں اتنا بڑا بت اور کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ، اور وہ عورت؟ جولین نے کہا۔ عبدالعزیز نے خواب میں جس عورت کے بارے میں کہا، یا انہوں نے جو خواب میں جس عورت کو دیکھا وہ شاہ رازرک کی بیوی نائلہ ہے۔ اس کا طوق دنیا بھر میں بے نظیر ہے، وہ حسین بھی ہے اور ایسی ہے جیسا انہوں نے بیان کیا ہے۔ سارے اندلس میں وہ خوشنما طوق والی حسینہ کے نام سے مشہور ہے۔ موسیٰ نے بڑے تعجب سے، میرے بیٹے، تم خواب میں اندلس ہو آئے ہو؟ عبدالعزیز نے کہا، آپ مجھے بیداری میں یعنی حقیقت میں مجھے اندلس جانے کی اجازت نہ دیں گے؟ موسیٰ، نہیں، میں نے اس مہم کے لیے ایک اور صحیح بہادر کو منتخب کر رکھا ہے۔ عبدالعزیز نے مایوسی کے انداز میں دریافت کیا، وہ کون ہے؟ موسیٰ، جب دربار خلافت سے اجازت آ جائے گی اس وقت تمہیں اور سب مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اس وقت ایک خادم نے آ کر کہا، حضور، قاصد دمشق سے واپس آ گیا ہے۔ سب اس خبر کو سن کر خوش ہو گئے۔ موسیٰ نے جلدی سے کہا، اسے فوراً بلاؤ۔ خادم واپس چلا گیا اور سب بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ تو یہ جی ہمارا آج کا عنوان ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم جلد ہی حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔